أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے۔ چھٹے واقعہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی وہ فرعون کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ قوم بت پرستی میں بھی تھی، شرک میں بھی تھی، کفر میں بھی تھی۔ فرعون کو سجدے کیا کرتے تھے۔ فرعون اپنے آپ کو رب اور خدا کہا کرتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا۔ ایک روایت کے مطابق فرعون کو خواب آیا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی مصر کی طرف، اور مصر کے اندر جو قبطی لوگ تھے، فرعون کے جو رشتہ دار تھے، فرعون کے کنبے قبیلے والے تھے، وہیں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے گھروں کو جلا ڈالا۔ جو بنی اسرائیلی تھے وہ بچ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل کتاب کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ایک بات کی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا میری اولاد میں سے، وہ مصر کی سلطنت کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ اب وہ بنی اسرائیلی آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے، بچہ آئے گا جو ہمیں فرعون سے نجات دلائے گا۔ خیر، فرعون نے وہ خواب دیکھا، یا یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی بات سنی، تو اس نے اپنے مولویوں کو جمع کیا، نجومیوں کو جمع کیا، جادوگروں کو جمع کیا، کاہنوں کو جمع کیا کہ کیا کیا جائے جی۔ نجومیوں نے جب حساب لگایا، انہوں نے کہا جی خواب آپ کی سچی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ حل یہ ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ اب آنے والے جو بچے ہوں گے انہیں قتل کیا جائے۔ اب جب یہ مشورے میں طے ہوا، جو بچہ پیدا ہوتا اسے وہیں پہ قتل کر دیا جاتا جی۔ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 بچے قتل کیے گئے، 12,000 بچے قتل کیے گئے، اور اسی طرح 90,000 حمل ساقط کیے گئے۔ اب فرعون نے حکیموں کی، دائیوں کی ڈپٹی لگائی تھی، آپ نے اپنے علاقے کے اندر دیکھنا ہے کہ کون سی عورت حاملہ ہے، کب اس کا بچہ پیدا ہوگا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو تو دیکھو، اگر بچہ ہے تو اسے وہیں پہ قتل کر ڈالو جی۔ اب یہ زمانہ چلتا رہا، بچے قتل ہوتے رہے۔ تو قبطیوں نے خود مشورہ دیا فرعون کو کہ ان کے بوڑھے دن بدن مر رہے ہیں، اور بچے جو پیدا ہو رہے ہیں انہیں بھی ہم قتل کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ بادشاہت کس کے اوپر کریں گے؟ فرعون نے کہا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں دوسرے سال کے بچوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ خدا کی شان، اللہ کی قدرت، تقدیر کے اندر جو لکھا ہو نا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ مشورے کیے اور تقدیر ان پہ ہنس رہی تھی، اور جس سال بچوں کو زندہ چھوڑنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے عورتوں کے حمل ہوتے ہیں، چہرے پہ نشانات آ جاتے ہیں جی، محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماں حاملہ ہے جی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ حمل والی تمام نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے مٹا دی، محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو ان کی اماں جان اپنے بچے کو دودھ پلاتی، صندوق میں رکھتی اور رسی اس کے ساتھ باندھ کر سمندر میں پھینک دیتی، ڈال دیتی۔
جب خطرہ لائق ہوتا تو یہ حالت کرتی، جب خطرہ ہٹ جاتا تو واپس کھینچ لیتی جی، اس طرح کرتی رہتی۔ جب خطرہ زیادہ بڑھ گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صندوق کو دریا میں پھینکا، اور وہ دریا کے اندر بہتے 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 وہ جا کر فرعون کے محل کے اندر جا ٹکا جی۔ اب وہاں پر باندیاں تھیں، نوکرانیاں تھیں، خادمہ تھیں، ملازمہ تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک صندوق ہے، اب صندوق کو کھولنے کی جرت نہ ہوئی تو وہ اٹھا کر فوراً اپنی ملکہ کے پاس لے کر آئیں، مائی آسیہ کے پاس۔ اللہ والی نیک عورت تھی جی، ایمان والی عورت تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے خاندان میں سے تھی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبیلے سے تھیں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی۔ خیر تھی یہ ایمان والی۔ تو جب اس نے وہ بکسا، وہ صندوق کھولا، اندر دیکھا ایک حسین و جمیل قسم کا بچہ ہے، پیغمبر ہو اور حسین ہو۔ اللہ نے تمام مخلوقات کو حسین بنایا ہے، لیکن ان سب میں سے زیادہ حسین اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بنایا ہے۔ اپنے پیغمبروں کو ہر عیب سے پاک کیا جی، پیغمبر ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوتا ہے۔ جب دیکھا بچہ بڑا حسین و جمیل ہے تو فرعون آیا، فرعون سے بات کی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری اولاد نہیں ہے، ہمارا بچہ نہیں ہے، لوگوں کے بچے یہ اس بندے کو قدر ہوتی ہے نا جی جس بندے کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو دیکھا کہ بچہ بھی بڑا حسین و جمیل ہے، لہٰذا آپ اس بچے کو قتل نہ کریں، اس بچے کو رکھ دیں۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں نفع دے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پال پوس کر پرورش کریں اور یہ بچہ کیا ہو جائے جی، بڑا ہو جائے اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ ادھر اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے اندر دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ تو پریشان مت ہو، اس بچے کو ہم واپس تیرے دربار کے اندر لائیں گے، تیرے پاس لائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ صندوق کے ساتھ ساتھ جاؤ، دیکھتی جاؤ یہ صندوق کہاں تک جاتا ہے جی۔ بہن تھی نا جی، بھائی کی محبت تھی، شفقت تھی، تو ساتھ چلتی رہی، دیکھتی رہیں کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ جاتے جاتے دربار میں گیا اور وہاں پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا دربار کے اندر۔ تو اب ایسی عورت لائی جائے جو دودھ پلانے والی ہو، تو جو عورت دودھ پلاتی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام منہ بند کر لیتی۔ اللہ کا حکم تھا دودھ نہیں پینا تھا۔ تو اب ہر بندہ مشورہ دینے لگا کہ کسی نے کہا کہ بھئی فلاں قبیلے کی عورتوں کا دودھ اچھا ہوتا ہے، فلاں قبیلے کی عورتیں جو ہوتی ہیں بڑی رحم دل ہوتی ہیں، بڑی شفقت کرتی ہیں بچوں کے اوپر۔ تو ہر ایک مشورہ دے رہا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن نے بھی مشورہ دیا کہ میں بھی ایک کنبے قبیلے خاندان والوں کو جانتی ہوں جو بچوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں اور دودھ پلاتے وقت بڑی اچھی پرورش کرتے ہیں۔ تو خیر جیسا کیسا بھی ہوا، ان کی بہن کی یہ تجویز، یہ مشورہ ان کو پسند آیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو بلانا چاہا۔ انہوں نے کہا میں دربار میں نہیں آنا چاہتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس ان کے پاس لایا گیا۔ دودھ کے وقت ان کے پاس جاتے، دودھ پلاتی، واپس آ جاتے۔ تو دودھ پلاتی، اس طرح پرورش ہوتی رہی، بڑے ہوتے 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 کڑیل جوان ہو گئے۔ اب جب کڑیل جوان ہوئے تو دیکھتے نا جی یہ میری قوم کے لوگ ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، بندہ ہے نا جی اپنی قوم کی فکر تو کرتا ہے۔ تو فرعون ان سے بیکار کے کام لیتا ہے جی، دن رات ان سے مشقتیں کرواتا ہے جی، ہر قسم کا کام ان سے کرواتا ہے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اچھی خاصی وہ نوکریاں کرتے ہیں اور ملازماتیں اور نوکریاں یہ کام کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ یہ سوچا کرتے تھے۔ ایک دن باہر نکلے، دیکھا کہ ایک بندہ لڑ رہا ہے جی، ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی ہے، ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے اور ایک فرعون کی قوم میں سے۔ تو بنی اسرائیلی نے مدد مانگی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے تو ظاہر بات ہے جی چھڑانے کے اندر بھی نوک چوک ہو جاتی ہے جی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے موقع مارا، فقضا علیہ، وہ بندہ گرا اور فوراً مار گیا۔ اور پیغمبر کے اندر اللہ نے کئی جنتیوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے، انگلی لگائے نا جی ایسے اڑ جاتا ہے، تو بندہ مار گیا جی۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے، یہ تو شیطان کا کام تھا جو جھگڑا کر رہے تھے اور میں نے ہاتھ لگایا اور یہ گر گیا جی۔ جب پتہ چلا قبطیوں کو، فرعونیوں کو کہ ہمارا تو ایک بندہ قتل ہو گیا جی، اب دیکھ پوچھو جی، تفتیش کرو کس بندے نے قتل کیا ہے جی۔ اب تفتیش جاری ہو گئی جی۔ کچھ دن کے بعد دیکھا وہی بندہ بنی اسرائیلی ایک اور کے ساتھ لڑ رہا تھا جی۔ اس نے پھر دیکھا، کہا موسیٰ مجھے یہ بندہ مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، کہا کہ پہلے بھی تو لڑ رہا تھا اور آج پھر تو لڑ رہا ہے جی، تیری وجہ سے مجھ سے اس دن
یہ نقصان ہو گیا۔ تو اس بندے نے کہا کہ دیکھا اس دن آپ نے میری مدد کی تھی، اور اگر آج آپ میری مدد نہیں کرو گے تو میں بتا دوں گا کہ آپ نے اس قبطی کو مارا تھا۔ اب چونکہ جس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی وہ قبطی تھا، اس نے کہا اچھا موسیٰ نے مارا ہے وہ بندہ۔ وہ بھاگا فوراً دربار میں گیا، فرعون کو بتایا، فرعونیوں کو بتایا کہ اس طرح موسیٰ نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ تو میرے قتل پہ درپے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ کر جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے چلے، شعیب علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کے پاس کئی سال خدمت کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، پھر وہاں سے واپس آئے۔ راستے کے اندر اللہ نے نبوت سے مالا مال کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعدہم، ان کے بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ چھٹا قصہ ہے، پہلے دعوے کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلا دعویٰ اس سورت کا یہ تھا کہ توحید کے معاملے میں کافروں کے آگے ڈٹ جاؤ جی، توحید کے معاملے میں کبھی پیچھے مت ہٹو۔ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی آیات دے کر، معجزات دے کر، الی فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، قوم کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے کیا کیا جی، انکار کیا، ظلم کیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ تو کیسے تھا انجام فسادیوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ 7ویں پشت میں جا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملتے ہیں۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے مالا مال کیا تو دربار میں آئے۔ اللہ کا حکم تھا کہ فرعون کے پاس جا اور اسے میری دعوت و تبلیغ سنا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ کے پیغمبر نے وہ دعوت و تبلیغ دی، فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا۔ دربار میں آیا، کہا فرعون تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، میں رب اسے مانگتا ہوں، اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا پالنہار ہے جی، لہٰذا اس نے مجھے کہا ہے فاعبدنی، میری عبادت کر۔ اور دوسری تبلیغ یہ کی اور فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری نماز قائم کر۔ تیسری تبلیغ یہ کی کہ اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، قیامت بھی برپا ہوگی، یہ دنیا کی موج مستی ختم ہوگی اور ایک دن کیا ہو جائے گی، قیامت بھی برپا ہوگی۔ وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ دیکھیں جی فرعون، ایک لفظ فرعون ہے، ایک کیسر ہے، ایک کسرا ہے جی۔ اس زمانے کے اندر مصر کا جو بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا کرتے تھے، مصر کا جو بادشاہ ہوتا اسے فرعون کہا کرتے تھے۔ جو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا اصلی نام ولید بن مصعب تھا جی، ولید اس کا نام تھا جی۔ یہ جس کی لاش آج بھی مصر میں پڑی ہوئی ہے نا جی، اس کا نام ولید ہے جی۔ تو اسی طرح جو روم کا بادشاہ ہوتا اسے کیسر کہتے جی، اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اسے کسرا کہا جاتا۔ یہ لقب ہوتے تھے جی، لقب، تو اس لقب سے وہ مشہور تھا۔ تو فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، شان یہ ہے، مناسب یہ ہے، میں اس بات پر حریص ہوں کہ اللہ اقولا، میں نہ کہوں وہی بات مگر جو کیا ہے جی سچ ہے۔ قد جئتکم، تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، ببینۃ، واضح نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، لہٰذا تو بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اللہ کا حکم تھا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کر، اسے میرے احکامات بتا اور شرک اور کفر کا رد کر، اور ساتھ میں اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو تو آزاد کر۔ دیکھیں جی پیغمبر کا یہ کام ہوتا ہے کہ امت کو رب کے ساتھ جوڑے، رب کے ساتھ جوڑے، رب کے احکامات بتائے۔ اور پیغمبر کا یہ کام بھی ہوتا ہے اگر کوئی قوم کسی کی ملازم بن گئی ہے، غلام بن گئی ہے، نوکر چاکر بن گئی ہے، اس کو پستی سے نکال کر بلندیوں میں لائے گی۔ یہ پیغمبر کا کام بھی ہوتا ہے اور پیغمبر کے جانشینوں کا، علماء کا بھی یہ کام ہوتا ہے، تاکہ کہ وہ ہر بندہ ہے جی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے جی، خود مختار پیدا ہوا ہے، تو بڑے ہو کر وہ کسی کا غلام کیوں بنے جی؟ غلام بنے تو ایک اللہ کا بنے جی، کسی اور کا کیوں بنے؟ فرمایا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ اب فرعون کے دربار کے اندر جب تقریر کی نا جی موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے اور تیرے پاس واضح نشانیاں دلیلیں ہیں تو پھر لہٰذا وہ واضح نشانیاں دلیلیں لیا۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، سوٹی ڈالی تو دیکھا کیا وہ اژدہا بن گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، لیکن وہ معجزہ جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا تھا وہ ایک عصا تھا، یہ سوٹی تھی، ڈنڈا تھا، لاٹھی تھی، اور دوسرا یہ تھا بغل کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے، سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی روشنی ہوتی تھی اور چاند کی چمک دمک سے زیادہ اس ہاتھ کی چمک دمک ہوا کرتی۔ اب چونکہ یہاں پر اختصار ہے تو سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا تو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ ڈالا تو وہ کیا ہو گیا جی؟ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، جو درباری قسم کے لوگ تھے، جو فرعون کے ارد گرد کے چپلوس تھے جی، وزیر تھے، حامان تھے، تو انہوں نے کہا اے فرعون ان هذا لساحر علیم، یہ بندہ تو ہمیں جادوگر معلوم ہوتا ہے جی، اس کو جادو کا علم ہوتا ہے۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں کہ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، خود فرعون نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں جادوگر لگتا ہے جی۔ یرید ان یخرجکم، وہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں نکالے، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، تمہارا کیا حکم ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تبلیغ کی تو ششدار ہو گئے نا جی، کہ ایسا بچہ جو ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو اور بنی اسرائیلیوں کو آزاد کرو، اور اس کے پاس معجزات بھی ہیں، اس کے پاس نشانیاں بھی ہیں، ڈنڈا پھینکتا ہے تو اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ بغل میں دیتے ہیں تو روشن ہو جاتا ہے، تو اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے کہا قالوا ارجہ واخاہ، آپ اس کو کیا کریں جی؟ مہلت دیں، واخاہ، اور اس کے بھائی کو مہلت دیں، وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہر کے اندر بھیجیں جمع کرنے والوں کو، چونکہ یہ جادو کرتے ہیں تو ہم بھی اس کا مقابلہ کیا کریں گے جی؟ جادو کو سے کریں گے۔ قرآن کہتا ہے ماذا تأمرون، کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا جی۔ اب مشورہ کن کاموں کے اندر کرنا چاہیے جی؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ منصوص کام، نص والے کام، جس کے بارے میں اللہ کا حکم، اللہ کے پیغمبر کا حکم واضح ہے، وہاں پر آپ مشورہ نہیں کر سکتے۔ جو کام جو حکم واضح نہیں ہے وہاں پر آپ مشورہ کر سکتے ہو۔ آپ ایسا مشورہ نہیں کر سکتے کہ شراب حلال ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا سرٹیفکیٹ جاری ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، زنا جائز ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، اس کے اوپر ہم مشورہ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ چیزیں جو کیا جی مشتبہ ہیں، جن کے اندر نص نہیں آئی، آپ ان کے بارے میں مشورہ کر سکتے ہو۔ اور مشورے کے اندر اللہ کے نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے جس کی اسے سمجھ نہیں آتی تو وہ آپس میں مشورہ کرتا ہے۔ تو ہر کام کے اندر مشورہ کرنا چاہیے، مشورے کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔ فرمایا کہ شہر کے اندر بندے بھیجو جو وہاں سے کچھ لوگوں کو لائیں جی، جو آ کر اس کا مقابلہ کریں جی۔ روایات میں آتا ہے کہ 70,000 بندہ، 80,000 بندہ، 82,000 بندہ اور 1,00,000 جادوگر جمع کیا گیا ہے۔ جب جمع کر کے لایا گیا دربار کے اندر تو فرعون نے جب یہ بات کی نا کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہو، تو سب نے یہ کہا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى، اے موسیٰ تو ہمیں اس سے ڈراتا ہے، لہٰذا ہم بھی کیا کریں گے، تیرے اس جادو جیسا جادو لائیں گے، لہٰذا اس طرح کر، ایک دن مقرر کر جس دن کے اندر نہ تو مخالفت کرے گا نہ ہم مخالفت کریں گے، اس دن کے اندر مقابلہ ہوگا ہی، مقابلے کے اندر تو بھی آئے گا اور ہمارے بندے بھی آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، اگر آپ دن مقرر کرتے ہو تو پھر اس طرح کرو، دن وہ مقرر کرو جو عید کا دن ہے، جو ان کے مذہب میں تھا جی، عید کا دن مقرر کرو، یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، چاش کا وقت ہو جی، عید چونکہ چاش کے وقت پڑھی جاتی ہے تو عید کے اندر لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ وہ دن مقرر کریں، اس دن کے اندر جمع کیا جائے گا۔ اب جادوگروں کو جمع کیا گیا، دربار کے اندر لایا گیا، تو جادوگروں نے کہا دیکھیں ہم اتنا دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ نوکر چاکر ہیں، ہمارے خدمتگار ہیں، یہ گھوڑا ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، تو ہم اس طرح کرتے ہیں پہلے جا کر
فرعون سے پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی ہماری خدمت خاطر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ویسے بنی اسرائیلیوں کی طرح ہم سے کام لے گا جی اور واپس ہمیں ایسے ہی پھینک دے گا؟ تو فرعون نے کہا قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا اگر تم کامیاب ہوگے تو تمہیں تمغہ امتیاز بھی دیا جائے گا جی، تمہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور تم میرے دربار کے سب سے قریب ترین بندے ہو۔ اب وہ دن آیا، اس دن کے اندر جادوگر بھی آئے جی، خود حساب لگائیں 70,000 تعداد ہے جی، 80,000 82,000 1,00,000 تعداد ہے، یہ جادوگروں کی تعداد ہے۔ اور پھر عید کا دن ہو اور لوگوں کے اندر مشہور ہو کہ موسیٰ وقت کے فرعون کے ساتھ ٹکر لے گا اور مقابلہ ہوگا جی، تو کھچا کھچ کیا میدان بھرا ہوگا جی۔ اب وہ منظر تھا جی، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دن اس وقت میدان میں آئے اور دربار لگا ہوا تھا، فرعون بھی تھا۔ تو فرعون نے کہا کہ اس طرح کریں کہ جی اب مقابلہ ہو جائے۔ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا تو پہلے اپنا سانپ جادو دکھانا چاہتا ہے یا ہم دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال القوا، تم ڈالو جی۔ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، قرآن کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی، ہر جادوگر نے 2 سانپ دکھائے جی، ایک رسی کا سانپ اور ایک لاٹھی کا سانپ جی۔ خود حساب لگائیں جادوگروں کی تعداد 70,000 ہے یا 1,00,000 ہے، اور ہر جادوگر 2 سانپ دکھائے تو کیا 1,40,000 بنتی ہے یا 1,60,000 بنتی ہے یا 2,00,000 تعداد بنتی ہے سانپوں کی جی۔ 2,00,000 سانپ آگے پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، جب انہوں نے رسیاں ڈالی نا جی، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا جی۔ اب لوگوں کو وہ رسیاں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ لاٹھیاں سوٹیاں نظر نہیں آ رہی تھی، وہ سانپ نظر آ رہے تھے اور وہ حرکت کر رہے تھے، اور وَاسْتَرْهَبُوهُمْ لوگ ڈر گئے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، گھبرانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ سانپوں سے گھبرا گئے، گھبرا اس وجہ سے کہ لوگوں نے جب دیکھا وہ 2,00,000 ہے جی، بھگدڑ مچ کی ہے، لوگ سانپوں سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ لوگ تو بھاگ گئے ہیں، جب میری باری آئے گی تو یہ میرا معجزہ نہ دیکھ سکیں گے تو مجھ پر ایمان کیا لائیں گے؟ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جب میں ڈالوں گا تو یہ اژدہا بن جائے گا جی، اور یہ اژدہا بن جائے گا تو لوگ پہلے سے گھبرائے ہوئے تو اور ہی گھبرا جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ ان کے سانپ پہ میرا کیا یہ اژدہا بنے گا، لوگ فرق نہیں کر سکیں گے یہ سچے ہیں یا میں سچا ہوں۔ تو وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف ان القِ عصاک، اپنا ڈنڈا ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا، اچانک دیکھا وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بنا، اس اژدہا نے سانپوں کو نگل لیا، ان رسیوں کو۔ دیکھیں جی جادو کے اندر تو صرف یہ ہو سکتا ہے نا جی، آپ کو کوئی چیز مثلا اچھی نظر آ رہی ہے تو جادو آپ کو برا دکھا سکتا ہے، بری نظر آ رہی ہے تو جادو آپ کو اچھا دکھا سکتا ہے، لیکن جادو یہ نہیں کر سکتا کہ کسی چیز کو کھا لے اور اس کو ہضم ہی کر لے، ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ معجزہ تھا، وہ ڈنڈا اژدہا بنا، سارے سانپوں کو نگل گیا، تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ تو فوراً کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب کے اوپر اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اور یہ وجہ انہوں نے موسیٰ کا رب اس لیے کہا کیونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون بھی کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، رب تو میں ہوں۔ اب جب فرعون نے دیکھا میں ان کو لایا تھا اپنے کام کے لیے، ان کا خرچہ پرچہ برداشت کیا میں نے، ان کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کی میں نے، ان کو رہنے سہنے کا انتظام دیا میں نے، اور یہ بات مان رہے ہیں موسیٰ کی، تو فرعون کو غصہ آیا۔ اور حاکم وقت جب ہر چیز سے آ جائے نا پھر وہ اپنی فرعونیت دکھاتا ہے، تو فرعون نے بھی اپنی فرعونیت دکھائی۔ فرعون نے کہا دیکھو اگر تم باز نہیں آئے نا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ ضرور بضرور کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، من خلاف انخلاف جانے سے، ایک دایاں ہاتھ کاٹوں گا ایک بایاں پاؤں کاٹوں گا، ایک بایاں ہاتھ کاٹوں گا دایاں پاؤں کاٹ دوں گا جی، لہٰذا تم باز آ جاؤ۔ اور پھر کاٹنے کے بعد میں کیا کروں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، اجمعین، سب کے سب تم۔ قالوا، ایمان آ جائے بندے کے اندر نہ پھر بندہ موت سے نہیں گھبراتا ہے جی، تو کہنے لگے انا الی ربنا منقلبون،
اگر تو ہمیں قتل کر دے گا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور قرآن دوسری جگہ پہ یوں کہتا ہے فقض ما انت قاض، جو کرنا ہے تو کر گزر جی۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک عالم دین گزرے ہیں نا جی، وہ اس کا معنی یوں کہا کرتے تھے، جب فرعونیت میں آیا نا، کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا نا، تو انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، جڑا پٹلا ہے پٹ کے نہیں، تو ہون ساڈا کوئی نہیں کہا رکھتے ہیں، ہون ساڈا کنٹیکٹ اللہ نہ ہو گیا جی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ، اب جب انہیں سولی پہ لٹکایا تو جو بچ گئے نا جی، لوگوں کے دلوں کے اندر اب خیالات آنے لگ گئے۔ ایک بندہ تھا جی، اس نے 70,000 1,00,000 بندوں کا مقابلہ کیا، وہ 1,00,000 بندے اس کے ماتحت ہو گئے، اس کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے، تو لہٰذا کچھ نہ کچھ آخر ہے جی۔ بنی اسرائیلی تو ساتھ دینے لگ گئے آہستہ آہستہ جی۔ غلام قوم ہو نا جی، وہ ایک دم میں ابھر کر سامنے نہیں آتی، وہ ڈر ڈر کر چھپ چھپ کر پھر وہ کام کرتی ہے۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ دن بدن موسیٰ کی طرف مائل ہونے لگ گئے، تو سرداروں نے کہا، جو وزیر مشیر تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، فرمایا اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اے فرعون کیا تو نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور ویذرک وآلہتک، اور تجھے بھی چھوڑیں، تیرے الہوں کو بھی چھوڑیں۔ قرآن کہتا ہے سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اس ظالم بادشاہ نے، اس فرعون نے پھر ایک حکم جاری کیا جی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حکم تھا کہ بچوں کو قتل کرو، اور اب ایک حکم جاری کر دیا کہ کیا کرو جی، بچوں کو قتل کرو، اور وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ عورتیں اگر زندہ ہوں گی نا جی، عورتیں انقلاب نہیں لا سکتی، انقلاب مردوں سے آتا ہے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان کے اوپر ہر لحاظ سے غالب ہوں گے۔